سورہ انشقاق مکی صورت ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 84 ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 83 ہے۔ اس میں 25 آیتیں اور 1 رکوع ہے، 107 کلمات ہیں اور 430 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان شق ہو، قیامت قائم ہونے کے وقت جب آسمان پھٹ جائے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کا حکم سنے، اپنے رب کا حکم مانے، اپنے شک ہونے کے متعلق اور اس کی اطاعت کرے۔ اللہ نے اسے حکم دیا تو وہ پھٹ گیا۔ وحقت، اور اسے سزاوار ہی یہ ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین دراز کی جائے اور اس پر کوئی عمارت اور پہاڑ باقی نہ رہے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس میں ہے ڈال دے اور خالی ہو جائے، یعنی زمین کے اندر جو خزانے ہیں زمین اس کو باہر نکال دے، جو مردے ہیں ان کو بھی باہر نکال دے اور زمین خالی ہو جائے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور اپنے رب کا حکم سنے، اپنے رب کا حکم مانے، اپنے اندر کی چیزیں باہر پھینک دینے کے متعلق اللہ نے جو اسے حکم دیا وہ سنے اور اس کی اطاعت کرے۔ وحقت، اور اسے سزاوار ہی یہ ہے۔ اس وقت انسان اپنے عمل کے نتائج دیکھے گا۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، بے شک تجھے اپنے رب کی طرف یقینی دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا ہے، یعنی اس کے حضور حاضری کے لیے تجھے دوڑنا ہے، مراد اس سے موت ہے، پھر اس سے ملنا ہے اور اپنے عمل کی جزا پانا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو وہ جو اپنا نامہ اعمال دانے ہاتھ میں دیا جائے، اور وہ مومن ہے، تو جس مومن کے نامہ اعمال کو اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس سے عنقریب آسان حساب لیا جائے گا۔ سہل آسان حساب یہ ہے کہ اس پر اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے، وہ اپنی عبادت، نیکی اور گناہ کو پہچانے گا، پھر نیکی پر عبادت پر ثواب دیا جائے گا اور گناہ سے درگزر فرمایا جائے گا، تجاوز فرمایا جائے گا۔ یہ آسان سہل حساب ہے، اس میں نہ شدت مناقشہ ہے، نہ یہ کہا جائے گا کہ ایسا کیوں کیا، نہ عذر طلب کیا جائے گا، نہ اس پر حجت قائم کی جائے گی، کیونکہ جس سے مطالبہ کیا گیا اسے کوئی عذر ہاتھ نہ آئے گا، وہ کوئی عذر پیش نہ کر سکے گا اور وہ کوئی حجت نہ پائے گا، رسوا ہوگا۔ اللہ تعالی مناقشۂ حساب سے پناہ دے، حساب کی سختی سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرمایا جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے عنقریب آسان حساب لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور اپنے گھر والوں کی طرف شاد شاد پلٹے گا، خوشی خوشی پلٹے گا۔ یہاں گھر والوں سے مراد جنتی گھر والے ہیں، چاہے وہ حوروں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، تو جو جنت میں اس کے گھر والے ہوں گے ان کی طرف یہ خوش خوش واپس جائے گا، اپنی اس کامیابی پر وہ خوش ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے اور وہ کافر ہے،
جس کا سیدھا ہاتھ تو اس کی گردن کے ساتھ ملا کر توق میں باندھ دیا جائے گا اور الٹا ہاتھ پیٹھ کے پیچھے کر دیا جائے گا، اس میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ پیٹھ توڑ کر الٹا ہاتھ پیچھے نکالا جائے گا اور پھر نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اس حال کو دیکھ کر وہ جان لے گا کہ وہ جہنمی ہے۔ فسوف يدعو ثبورا، تو وہ عنقریب موت مانگے گا، وہ کہے گا یا ثبورا یا ثبورا، ہائے موت آ جائے، ہائے ہلاکت ہو جائے۔ ثبور کے معنی ہلاکت کے ہیں، موت کے ہیں۔ تو وہ جب یہ سمجھ لے گا کہ اب میں جہنمی ہوں تو موت مانگے گا، لیکن پھر مرنا نہ ہوگا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی آگ میں وہ جائے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک وہ اپنے گھر میں خوش تھا، یعنی دنیا کے اندر وہ خوش تھا، اپنی خواہشوں میں خوش تھا، شہوتوں میں خوش تھا، تکبر کرنے والا تھا، مغرور تھا، دنیا کی زندگی اس نے گناہوں میں بسر کی۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، وہ سمجھا کہ اسے پھرنا نہیں، اپنے رب کی طرف واپس پلٹ کے جانا نہیں، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ وہ اٹھایا نہ جائے گا۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، ضرور اپنے رب کی طرف رجوع کرے گا، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، حساب کیا جائے گا۔ ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ فلا اقسم بالشفق، تو مجھے قسم ہے شام کے اجالے کی۔ جب سورج ڈوب جاتا ہے تو سورج ڈوبنے کے بعد پہلے سرخی ہوتی ہے، پھر سرخی ڈوب جاتی ہے، پھر روشنی باقی رہتی ہے۔ تو یہاں لکھا جو سرخی کے بعد اجالا نمودار ہوتا ہے، اور یہ جب تک اجالا رہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے۔ جب یہ اجالا غائب ہو جاتا ہے تو امام اعظم کے نزدیک عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یہی قول کثیر صحابہ کا ہے، اور بعض علماء شفق سے سرخی مراد لیتے ہیں، یعنی سورج ڈوبنے کے بعد آسمان کے کنارے پر جو سرخی باقی رہتی ہے اسے وہ شفق کہتے ہیں، اور جب وہ سرخی ختم ہو جاتی ہے تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح مسئلہ تو یہ ہے کہ مغرب کا وقت عشاء تک باقی رہتا ہے، اور عشاء کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب آسمان پر موجود اجالا بالکل ختم ہو جائے اور مکمل اندھیرا چھا جائے۔ لیکن مغرب کی نماز میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا جلد ہو سکے پڑھیں، کہ تاخیر جو ہے یہ مکروہ ہے۔ ارشاد فرمایا فلا اقسم بالشفق، تو مجھے قسم ہے شام کے اجالے کی۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے شفق کا ترجمہ شام کا اجالا کیا ہے۔ تو ابھی آپ نے سنا شفق کی دو قسمیں ہیں، ایک شفق احمر ہے اور ایک شفق ابید ہے۔ شفق احمر اس سرخی کو کہتے ہیں جو سورج ڈوبنے کے بعد آسمان کے کناروں پر باقی رہتی ہے، اور جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو جو اجالا باقی رہتا ہے اسے شفق ابید کہتے ہیں۔ تو مجھے قسم ہے شام کے اجالے کی، واللیل وما وسق، اور رات کی قسم اور جو چیزیں اس میں جمع ہوتی ہیں اس کی قسم۔ مثلا جانور جو دن میں منتشر ہوتے ہیں، رات میں وہ اپنے آشیانوں، گھونسلوں اور ٹھکانوں کی طرف چلے آتے ہیں۔ اسی طرح رات میں اندھیرا ہوتا ہے، تاریکی ہوتی ہے، ستارے ظاہر ہوتے ہیں، اور ان اعمال کے جو شب میں کیے جاتے ہیں، مثلا تہجد، تو رات میں تہجد پڑھی جاتی ہے، نیک اعمال کیے جاتے ہیں، ستارے روشن ہوتے ہیں، تاریکی چھائی ہوتی ہے، اور جانور
جو دن بھر میں منتشر ہوتے ہیں، اپنے گھونسلوں میں، اپنے آشیانوں میں، اپنے غاروں میں، اپنے ٹھکانوں میں وہ پہنچ جاتے ہیں، ان سب کا یہاں پر ذکر فرمایا گیا۔ واللیل، اور رات کی قسم، وما وسق، اور جو چیزیں رات میں جمع ہوتی ہیں، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم جب پورا ہو اور اس کی روشنی پوری ہو جائے، اس کا نور کامل ہو جائے، اور یہ ایام بید میں ہوتا ہے، 13ویں رات، 14ویں رات اور 15ویں رات، یہ 3 راتیں ایسی ہیں جس میں چاند کا نور کامل ہوتا ہے، روشنی کامل ہوتی ہے۔ 13، 14، 15 ہر اسلامی مہینے کے ان 3 دنوں کا روزہ رکھنا یہ بہت فضیلت کا باعث ہے، اور یہ روزے رکھنا سنت ہے۔ اسلامی مہینے کی 13 تاریخ، 14، 15 اس کو ایام بید کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں جس نے 13، 14، 15 ان 3 تاریخوں کو روزہ رکھا تو اسے پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب دیا جائے گا۔ تو اس طرح اگر رمضان المبارک میں تو پورا مہینہ روزہ رکھنا ہے، اس کے علاوہ ہر مہینے میں 3 روزے یہ رکھ لیے جائیں تو انشاءاللہ پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب پائے گا۔ والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم جب پورا ہو، لترکبن طبقا عن طبق، ضرور تم منزل بمنزل چڑھو گے۔ یہ خطاب یا تو انسانوں کو ہے، اس تقدیر پر معنی یہ ہے کہ تمہیں حال کے بعد حال پیش آئے گا، ایک حالت سے دوسری حالت میں تم جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ موت کے شدائد اور احوال، موت کی ہولناکی اور شدت، پھر مرنے کے بعد اٹھنا، پھر حساب کے موقف میں پیش ہونا کل بروز قیامت۔ یہ بھی کہا گیا کہ انسان کے حالات میں تدریج ہے، ایک وقت انسان دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے، پھر دودھ چھوٹتا ہے، پھر لڑکپن کا زمانہ آتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر جوانی ڈھلتی ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ آپ شب معراج ایک آسمان پر تشریف لے گئے، پھر دوسرے پر، اسی طرح درجہ بدرجہ، مرتبہ بمرتبہ منازل قرب میں واصل ہوئے، قرب کی منزلیں پائیں۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال بیان فرمایا گیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ آپ کو مشرکین پر فتح، ظفر، کامیابی حاصل ہوگی اور انجام بہت بہتر ہوگا۔ آپ کفار کی سرکشی اور ان کے انکار کرنے سے غمگین نہ ہوں۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ضرور تم منزل بمنزل چڑھو گے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو کیا ہوا انہیں ایمان نہیں لاتے، یعنی اب ایمان لانے میں کیا عذر ہے، اتنے ظاہر واضح دلائل ہونے کے باوجود کیوں ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے سجدہ نہیں کرتے۔ مراد اس سے سجدہ تلاوت ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ جب سورہ اقرا، سورہ علق میں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ نازل ہوا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سجدہ کیا، مومنین نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا، کفار قریش نے سجدہ نہ کیا۔ ان کے اس فعل کی برائی میں یہ آیت نازل ہوئی کہ کفار پر جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ تلاوت نہیں کرتے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ سجدہ تلاوت واجب ہے، سننے والے پر واجب ہے، اور حدیث سے ثابت ہے کہ پڑھنے والے سننے والے دونوں پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں سجدے کی 14 آیتیں ہیں جن کو پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، خاص سننے والے نے سننے کا ارادہ کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ سجدہ تلاوت کے لیے بھی وہی شرطیں ہیں جو نماز کے لیے ہیں، مثلا
وضو ہونا چاہیے، طہارت، قبلہ رو ہونا، قبلے کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنا ہے، ستر عورت وغیرہ کے جو شرائط ہیں وہ اس میں بھی ہیں۔ سجدے کے شروع میں اور آخر میں اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ امام نے نماز میں آیت سجدہ پڑھی تو امام پر اور مقتدیوں پر سجدہ واجب ہے، اور جو شخص نماز میں نہ ہو اور وہ سن لے تو اس پر بھی سجدہ واجب ہے۔ سجدے کی جتنی آیتیں پڑھی جائیں گی اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے۔ اگر ایک ہی آیت ایک مجلس میں بار بار پڑھی گئی تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ مزید تفصیل کے لیے کتاب بحر شریعت کا مطالعہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ حکم یہ ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو ہم بھی جھک جائیں، ظاہر بھی جھکے اور دل بھی جھک جائے، اور انسان اپنے گناہوں کو چھوڑ دے اور قرآن پاک کی فرمانبرداری کی طرف آئے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ کافر جھٹلا رہے ہیں، قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، مرنے کے بعد اٹھنے کو جھٹلا رہے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اپنے جی میں رکھتے ہیں، یعنی کافروں کے دل میں جو کفر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب، ان کا بغض، عداوت ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں، ان کے کفر پر اور ان کی عناد و دشمنی پر انہیں یہ مژدہ سنا دیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے وہ ثواب ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ سورہ انشقاق کا درس مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔